آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بآواز بلند کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاح نہایت مقتدر محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے میں اور آپ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کو سننے کی نیت سے جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزارش کروں گا ملک اسلم چوہان صاحب سے، حضرت یہاں تشریف لیں اسٹیج پر. آپ تو ہماری زینت ہیں، آپ بھی پیچھے رہیں گے تو یہ سارے پیچھے چلے جائیں گے. آپ تشریف لائیں یہاں. آبابی وقار آج کی پروقار محفل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں 27ویں رجب المرجب کی شب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم معجزے سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. معراج النبی ایک عظیم معجزہ ہے اور اس ایک معجزے کے اندر کئی معجزے چھپے ہوئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، آپ علیہ السلام کا چلنا بھی معجزہ ہے، آپ علیہ السلام نے جس سواری پہ سفر کیا وہ سواری بھی حضور کا معجزہ ہے، جو رفیق سفر بنے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے حضور لے گئی اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گزرے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کرنا یہ بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا معجزہ ہے. اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا، لامکان تک پہنچ جانا، مالک حقیقی اللہ رب العزت کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا، یہ سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اور یہ سارے کے سارے معجزے ایک ہی معجزہ معراج النبی کے اندر پنہا اور چھپے. احباب وقار اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے اہل سنت کا عقیدہ معراج النبی کے حوالے سے کیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے، یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اہل سنت سے ہیں. ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، ہمارے علماء اہل سنت ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کاربند رہے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اس وقت سے لے کر آج تک جو عقیدہ محفوظ ہے، یا یوں کہیے یہاں سے لے کر صحابہ تک جو عقیدہ لے جاتا ہے کوئی اور نہیں، وہی اہل سنت و جماعت ہے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ.
احباب دی وقار، اہل سنت کے نزدیک معراج کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ ہم جن کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا معراج النبی کے حوالے سے؟ تھوڑی تھوڑی گفتگو چند باتوں پر کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ حتیم کعبہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ یہ سفر قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، اور اس سفر کا جو انکار کرے گا، یعنی جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ سے یعنی حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کیا، جو اس بات کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ دوسرا مرحلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر فرمائی، تو یہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، فاسق ضرور کہلائے گا۔ اور پھر آسمانوں سے اوپر لامکان کی لامحدود حدوں کو کراس کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کو اپنی آنکھوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس بات کا جو انکار کرے گا اسے علماء نے جاہل، بد نصیب اور بدبخت کہا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور نے سفر فرمایا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر فرمایا، پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکان تک، وہاں تک جہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی مکین تھا، نہ کوئی آس تھا نہ پاس تھا، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال و جنوب، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں میرے محبوب پہنچے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ سب حق ہے۔ درجات یہ ہیں، پہلا مرحلہ قرآن سے ثابت، دوسرا مرحلہ احادیث مشہورہ سے ثابت، تیسرا مرحلہ خبر احاد سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا۔ جو اس کا انکار کرے گا یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یا فاسق کہلائے گا، یا پھر بد دین اور بدبخت کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 3 مراتب بیان فرمائے۔ معراج النبی کے حوالے سے آپ نے 3 مراتب بیان فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس واقعہ معراج کے حوالے سے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے اسراء، دوسرا درجہ ہے معراج، تیسرا درجہ ہے اعراج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراج فرمایا۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بات ذرا مشکل ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ہے، بتانا میرا فرض ہے، اور یہ میرا منصب ہے کہ میں حق کی طرف لوگوں کو لے جاؤں اور اہل سنت کی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ چونکہ میرا ایک فرض ہے اور حق ہے، میں اس کو نبھا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب بات کھلے گی تو آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں گی۔ ابھی تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد۔ معراج کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج فرمایا، آیا معراج خواب میں ہوا یا بیداری میں ہوا؟ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی، تو کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے رات کو خواب دیکھا ہو کہ آپ طرح طرح کی نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، ساری رات آپ نعمتوں کو کھاتے رہے، آپ کی آنکھ کھلی تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ اگر یہ واقعہ باہر جا کر کسی کو بتائیں تو وہ کہے گا یہ تو خواب ہے، اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انکار حقیقت کا کیا جاتا ہے، محض خواب کا نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا انکار کیا لوگوں نے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضور کے معراج خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور پھر معراج صرف روح کو نہیں ہوئی، روح مع الجسم، روح بھی حضور کی موجود تھی، جسم بھی موجود تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ میرے محبوب اپنے رب کے حضور پہنچے۔ تو یہاں پر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہم اپنے علماء کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے علماء مجتہدین نے کیا فرمایا، مفسرین نے کیا فرمایا، محدثین نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلا نام حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر آپ فرماتے ہیں، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، درجنوں کتب میں یہ بات موجود ہے کہ بعض عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج نہیں ہوئی، 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی ہے۔ لیکن جو بات یہاں پر ہے حالت خواب اور حالت بیداری کی، اس میں تحقیق یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج حالت بیداری میں ہوئی ہے، باقی ساری مرتبہ معراج حالت خواب میں ہوئی ہے۔ اور جو حالت بیداری میں حضور کو معراج ہوئی، اسی کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا۔ تو اگر اس بات کو لے لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف۔ اور آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کرائی کہ اپنے محبوب کو اپنی مبارک نشانیاں میرا رب دکھائے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سنتا بھی ہے، وہ رب دیکھتا بھی ہے۔ یہ تو تھا مختصراً ترجمہ۔ اس کے آگے ایک بات یاد رکھنا، آپ احباب جانتے ہیں جب بھی کوئی بندہ سفر کرتا ہے کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب بندہ سفر کرتا ہے، سفر کر کے کوئی دور سے ہمارے پاس پہنچا تو ہم اس سے سفر کے حالات پوچھتے ہیں کہ سفر کرنے کی غرض کیا تھی، سفر کہاں سے کیا، کہاں تک کیا۔ تو اس بات کو اہل علم نے 7 چیزوں میں بند کیا ہے۔ سفر کرنے والے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں سفر کرنے والوں کے لیے ہونا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کس نے کرایا ہے۔ آپ نے جو سفر کیا، آپ کو سفر کس نے کرایا ہے۔ دوسری بات، سفر کیا کس نے ہے، جو سفر کرنے والا ہے وہ کون ہے۔ تیسری بات، سفر کہاں سے شروع کیا۔ چوتھی بات، سفر کی انتہا کہاں ہوئی، کہاں تک سفر کیا۔ پانچویں بات، سفر دن کو کیا ہے یا رات کو کیا ہے، یا دن کو کیا ہوگا یا رات کو کیا ہوگا۔ سفر کی ابتدا یا رات کو ہی ہوگی یا دن کو ہی ہوگی۔ چھٹی بات، آپ نے جو سفر کیا یہ کتنی دیر میں سفر کیا ہے۔ 1 گھنٹے میں کیا، 2 گھنٹوں میں کیا، 1 رات میں کیا، 2 راتوں میں کیا، ہفتہ لگ گیا، مہینہ لگ گیا، کتنی دیر میں آپ کا سفر ہوا۔ اور 7ویں اور آخری بات، سفر کرنے کا مقصد کیا تھا، کیوں سفر کیا آپ نے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے روح سے جو مسافر کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سفر کرایا کس نے ہے، سفر کیا کس نے ہے، سفر کہاں سے شروع کیا، کہاں تک سفر کیا ہے، سفر رات کو کیا یا دن کو کیا ہے، سفر کتنی دیر میں ہوا، سفر کرنے کا مقصد کیا تھا، اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ سفر کرایا کس نے؟ میرے رب نے فرمایا سبحان الذی، سفر کرایا کس نے؟ سبحان نے سفر کرایا ہے۔ سفر کیا کس نے؟
فرمایا بعبدہ، عبد خاص نے سفر کیا ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب مجمع میں کوئی سبحان اللہ کی بات لفظ الفاظ نہیں آتے، آواز نہیں آتی، یا ماشاءاللہ کی آواز نہیں آتی، تو بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یا تو لوگ تھک چکے ہیں یا پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تھک تو آپ لوگ نہیں چکے، یہ مجھے پتہ ہے۔ میری محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص تھکتا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے میں وقت مناسب پہ ختم کر دیتا ہوں۔ رہی دوسری بات، شاید کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سفر کیا۔ کس نے سفر کیا؟ اللہ کے نبی نے سفر کیا۔ سفر کس نے کرایا محبوب کو؟ کسی اور نے نہیں کرایا، بلکہ احکم الحاکمین نے کرایا ہے۔ سفر کیا کس نے ہے؟ امام الانبیاء نے سفر کیا ہے۔ کہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی؟ مسجد حرام سے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ کہاں تک سفر کی انتہا ہوئی؟ مسجد اقصی تک سفر کی انتہا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، سفر رات میں ہوا یا دن میں ہوا سفر معراج؟ تو لیلن کا لفظ دے کر بتا دیا، محبوب کریم نے جو معراج کی رات سفر کیا ہے دن کو نہیں ہوا بلکہ رات کو سفر ہوا ہے۔ اور کتنی دیر لگی ہے سفر میں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، چند لمحے، کتنی دیر؟ لیلن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس میں کوئی دیر نہیں لگی، انتہائی کم وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو سفر کرا دیا۔ اور سفر کس لیے کیا؟ مقصد کیا تھا سفر معراج کا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو سفر اس لیے کرا دیا ہے تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں ان کو سامنے دکھا دیں۔ اور مسجد اقصی، کثیر مفسرین نے لکھا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد والی جگہ برکت والی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہاں برکت رکھی ہے۔ وہ برکت کس چیز کے ساتھ ہے؟ کثیر محدثین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کثیر انبیاء کرام کی مزارات مقدسہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت کی جگہ کہا۔ تو اس سے پتہ چلا مزارات مقدسہ ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت برستی ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر فرمایا، سفر معراج، جس کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں ذکر ہوئی۔ اب اگلی بات سنیے، جب کوئی بڑا سفر کرتا ہے اس کا سفر نامہ کون بیان کرتا ہے؟ اس کا جو ماتحت ہوتا ہے، مثلا وزیر اعظم سفر کرے تو صحافی اس کا سفر نامہ بیان کریں گے کہ وزیر اعظم یہاں سے چلا، وہاں تک پہنچا، یہ کام کیا، کس سے ملا، کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا، یہ ساری چیزیں وزراء اور جو ہے یہ صحافی بتاتے ہیں۔ اور کوئی مالک سفر کرے تو اس کا خادم اس کے سفر کے طریقہ کار کو، طرز عمل کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، سفر بندہ کر رہا ہے، سفر بندہ کر رہا ہے۔ فرمایا بعبدہ، سفر عبد خاص کر رہا ہے، اور سفر نامہ کوئی اور نہیں، خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ سفر بندہ کر رہا ہے، سفر نامہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ بندے تو اور بھی بہت ہیں، میں بھی کہتا ہوں اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبد خاص کہا اپنے محبوب کو، کیا وجہ تھی؟ بندے تو اور بھی بہت ہیں، عبد خاص وہ ہوتا ہے جس کو رب خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو صرف ایک ہستی کو میرے رب نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اسرا بعبدہ، میرے رب نے سیر کرے اپنے عبد خاص کو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے سفر کی ابتدا ہوئی حتیم کعبہ سے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم کعبہ میں موجود تھا، میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے قدرے بڑی تھی، خچر سے قدرے چھوٹی تھی، قد اس کا لمبا تھا، رنگ اس کا سفید تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا
کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہیں اس کا قدم ٹکتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس پہ سوار ہوا، بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس پہنچا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہ جو نماز میرے حضور نے ادا کی اکیلے نہیں کی تھی، انبیاء کی جماعت نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ یہاں حضرت آدم بھی پیچھے ہیں، حضرت نوح بھی پیچھے ہیں، جد اعلیٰ حضرت ابراہیم بھی پیچھے ہیں، آگے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے کہ جس چیز نے میرے محبوب کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، سارے انبیاء کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا سے گزر چکے تھے، وہ تو اپنی مزارات میں تھے، اپنی قبروں میں تھے۔ جب مسجد اقصیٰ میں حضور کی آمد ہونے لگی تو سارے انبیاء جو مزارات میں تھے وہاں سے اٹھے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کثیر احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ میرا سوال یہ ہے، انبیاء تو مزار میں ہیں، جو قبر میں چلا جائے کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ بڑے سے بڑے مفتی کے بعد آپ چلے جائیں، وہ یہی کہے گا کہ جو قبر میں چلا گیا اب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جو نمازیں پڑھنی تھی دنیا میں پڑھنی تھی، جو عبادت کرنی تھی دنیا میں کرنی تھی، جو قبر میں چلا گیا اب اس نے نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن اس بات کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، ہر مفتی یہ فتویٰ دے گا، ہر مقرر یہ تقریر کرے گا، ہر عالم یہ بتائے گا کہ نبی رحمت کی امامت میں سارے انبیاء نے صف بستہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے انبیاء کو جمع کر کے اپنے پیچھے لا کے کھڑا کر کے خود امامت فرمائی، اور سب کو نماز پڑھا کے بتا دیا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے اللہ کے نبی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں دوسری بات، آپ احباب جو یہاں آئے ہیں، کسی نے پینا فلیکس دیکھا ہوگا، کسی نے اعلان سنا ہوگا، کسی کو فردن کہا ہوگا، ہم سب پیغام سن کے یہاں مجمع میں جمع ہوئے۔ اللہ کے وہ انبیاء جو اپنی مزارات مقدسہ میں تھے، کوئی کس ملک میں تھا، کوئی کس ملک میں تھا، کوئی کس ملک میں تھا، وہ سارے اپنے مزارات سے اٹھے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں سنا، کسی نے کوئی خبر نہیں پہنچائی، سارے نبی اپنے مزارات سے اٹھے، مسجد اقصیٰ پہنچے، حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کے ان نبیوں کے علم غیب کا یہ مقام ہے کہ ان کو مزار میں پتہ چل گیا امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ جب عام نبیوں کے علم غیب کا یہ مقام ہے، امام الانبیاء کے علم غیب پھر کیسا ہوگا؟ عام نبیوں کے علم غیب کا یہ مقام ہے کہ سب بغیر اطلاع کے چلے آئے، امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور یہاں پر محدثین اعظام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کیوں کرائی؟ اور بھی تو نبی کھڑے ہو سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیوں کرائی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ان سب نبیوں کو دکھانا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کس شان سے نوازا ہے۔ اس لیے سارے نبی پیچھے رہ گئے، امام الانبیاء سب سے آگے تشریف لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی سیر فرمائی، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ہر نبی سے ملاقات بھی ہوئی، 7ویں آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ جبریل امین یہاں ساتھ ہیں، جبریل امین شروع سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے
کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو اکیلے نہ سفر کر لیتے، جبریل امین ساتھ کیوں تھے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، جبریل امین ساتھ تھے لیکن سدرۃ المنتہا تک وہ بھی رک گئے تھے، سدرۃ المنتہا تک وہ بھی رک گئے تھے۔ امام الانبیاء کی رفتار اور طاقت کا کمال تو وہاں سے شروع ہوا جہاں سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے جبرائیل، کوئی خواہش ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی بات ہو اللہ کے حضور پہنچانے کے لیے تو کہو، تمہاری بات رب کے حضور پہنچا دوں گا۔ عرض کی، اے محبوب، یہ کیسی بات آپ نے فرما دی؟ یہ مجھ سے آپ نے کیسے پوچھ لیا کہ آپ کا کوئی کام ہو میں رب تک پہنچا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت یاد کر جبرائیل جب میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، تم وہاں پہنچے تھے، تم نے یہی سوال کیا تھا، اے ابراہیم اگر تمہارے رب سے کوئی کام ہے تو بولو، تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، اور ساتھ تم نے یہ بھی کہا تھا، میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اے جبرائیل سن، اب تو بتا، تیری کوئی التجا ہو رب کے حضور پہنچنے کی، میں وہاں پہنچ سکتا ہوں جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ منصب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے حضور وہاں پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے، حضور وہاں پہنچے جہاں کہاں بھی نہیں تھا، نہ مکہ تھا نہ مکی تھا، جہاں حضور پہنچے یا تو ذات خدا تھی یا پھر ذات مصطفیٰ تھی۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بعبدہ، لفظ عبد کو ذکر کیا، بے نبی ہی اللہ کہہ دیتا، بے رسول ہی کہہ دیتا، کیوں نہ کہا؟ اس بات کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے، آپ احباب جانتے ہیں قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار، منکرین، عیسائی، دوسرے جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی حیات ہیں، اس وقت بھی حیات ہیں، اور اس وقت آپ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ قرب قیامت زمین میں آپ تشریف لائیں گے، کلمہ میرے حضور کا پڑھیں گے، پھر تبلیغ کریں گے، لوگ مسلمان ہوں گے، یہ سارا معاملہ۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو جو ان کے ماننے والے تھے، جو عیسائی تھے، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر چلے گئے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن گواہ اس بات پر۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب والدیت سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی پاک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، وہ اولاد کا بھی محتاج نہیں، وہ والدین کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہاں رب تعالیٰ نے بعبدہ ہی کہا کہ سیر کرے اپنے عبد خاص کو۔ وجہ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک پہنچے تھے، لوگوں نے بیٹا بنا دیا، جس نے لا مکان تک پہنچنا تھا کہیں ان کے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھ لیں، اس لیے میرے رب نے پہلے فرما دیا کہ
کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، عبد ہی عبد خاص کہا ہے۔ یہاں شاعر نے عکاسی کی ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ مانو۔ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ مقام یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچے، منصب یہ ہے کہ بندے ہیں، رسول اور نبی نہیں کہا۔ ہمارے عقیدے کو تحفظ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے بتا دیا، مرتبہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن منصب یہ ہے کہ ہیں میرے محبوب، کہیں کوئی بیٹا یا خدا کے برابر اور شریک نہ کہتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور پہنچے۔ بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور پہنچے، ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت نے چند کلمے کہے۔ حبیبی، اس کو مولانا جیمن علیہ رحمہ نے نور الانوار کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور تفسیرات احمدیہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا حبیبی انا و انتا وما سوایا خلقت لاجلک۔ محبوب، آپ جو میرے ہاں تشریف لائے ہو، سنو، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، ایک میری ذات اور ایک تیری ذات ہے۔ وما سوایا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، خلقت لاجلک، محبوب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک کا معنی بھی پتہ چل گیا، زمین و آسمان بنانے کے مقصدیت بھی پتہ چل گئی، کائنات بنانے کا مقصد بھی پتہ چل گیا۔ رب کعبہ نے جو ساری کائنات کو بنایا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کی عظمت کے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا حبیبی انا و انتا وما سوایا خلقت لاجلک، اے محبوب جو کچھ میں نے بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھیں محبوب کی محبت دیکھیں، جس کو دیدار خداوندی مل جائے اسے اور کیا چاہیے، جس کو رب کا دیدار مل جائے اور کیا چاہیے اس ذات کو۔ اور محبت خداوندی دیکھیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور جب پہنچے، یہ کلام سنا تو آپ نے بھی چند باتیں کی۔ فرمایا ربی انتا و انا، اے میرے رب ایک تو ہے ایک میں ہوں، اے میرے رب ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ وما سوایا، جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے، ترکت لاجلک، اے میرے مالک میں نے تیرے نام پہ اسے چھوڑ دیا ہے۔ کائنات کو اللہ نے اپنے حضور کے لیے بنایا، اور میرے محبوب نے سب کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ محبت خداوندی تو یہ تھی کہ سب کچھ محبوب کے سپرد کر دیا، اور محبت مصطفی یہ تھی کہ سب کچھ اپنے رب کے نام پر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محبوب رب کے حضور پہنچے تھے، کیا تحفہ ملا؟ رب کے حضور پہنچے تھے، کیا تحفہ ملا؟ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے تحفہ نمازوں کا دیا ہے۔ کس کا تحفہ دیا؟ نماز۔ کس کا تحفہ دیا؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں، کس کا تحفہ دیا؟ اور نماز نور ہے، نماز ذکر ہے، نماز نور ہے، نماز میرے رب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا ذکر ادا فرما دیا ہے، یعنی جو محبوب کی اطاعت میں نمازیں ادا کرتا رہے گویا کہ وہ اللہ کے ذکر کو ادا کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا عطا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کتنی نمازیں دیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں، پھر کم ہوتی گئیں، 5 رہ گئیں۔ اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور ایک مرتبہ پھر جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب کے حضور تخفیف کرانے میں شرم آتی ہے،
اب مجھے رب کے حضور تخفیف کرانے میں شرم آتی ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کروں گا، اللہ کے محبوب نماز کی تخفیف کرانے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہماری مساجد ویران ہیں، ہماری درسگاہیں ویران ہیں، ہم علم سے دور ہیں، عالی شان مساجد تو ہم نے بنا لی ہیں، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ معراج رسول کا معجزہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آج جو ہم اس محفل سے اٹھیں، یہ تہیہ کر کے اٹھیں جو تحفہ میرے محبوب رب سے لے کر آئے تھے ہمارے لیے۔ ساری زندگی اس محبوب کی اطاعت میں بے نمازی نہیں با نمازی بنے رہیں گے۔ ذرا کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے اور محبت کی بات ہے، سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے پوچھا مل فرق بین الکلیم والحبیب، ذرا بتائیے تو صحیح کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم بھی اللہ کا نبی، حبیب بھی اللہ کا نبی، فرق کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں فرق یہ ہے، کلیم وہ ہے 40 روزے رکھے، کوہ طور پر جائے، جا کر تمنا کرے رب ارنی انظر الیک، اے میرے مالک مجھے اپنا دیدار کرا، اور جواب آئے لن ترانی، خلیل تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے مقام خلیل۔ اور آئیے مقام حبیب کی طرف۔ مقام حبیب یہ ہے خواہش بھی نہ ہو، بستر پر آرام فرما ہوں، 40 روزے بھی نہ رکھے ہوں، تمنا بھی نہ کی ہو، بستر پر آرام فرما ہوں، اللہ کا قاصد خود آ کر کہے محبوب تیرا رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ ساری کائنات میرے رب کے دیدار کی مشتاق ہے، ساری کائنات میرے رب کے دیدار کی مشتاق ہے، میرا اللہ میرے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ محبت ہے تو یہ ہے، الفت ہے تو یہ ہے۔ فرمایا یہ ہے فرق۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ چند لفظوں میں کہہ دوں تو یہی ہے کہ کلیم وہ ہے تمنا کرے پھر بھی دیدار نصیب نہ ہو، حبیب وہ ہے بستر پر ہو رب خود بلائے آ جاؤ دیدار کرا آ جاؤ۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے آپ نے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پہنچے، رب کے حضور پہنچے، آپ واپس تشریف لائے، اور یہاں آ کر جب صبح ہوئی آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، رات کے ایک قلیل حصے میں نے سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر آسمانوں کی سیر کی، رب کعبہ کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ جب یہ بات لوگوں کو کی ہے تو کیا ہوا؟ سارے ماننے والے نہیں ہوتے، منکرین بھی ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے انکار کیا، دیگر کفار نے انکار کیا، جن کے ایمان کمزور تھے وہ مرتد ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ بات جب اہل محبت کی طرف پہنچی، جس میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جب آپ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، ابو جہل نے کہا ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارے دوست آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو گیا تھا اور وہاں تک سفر کیا، آسمانوں تک اپنے رب کا دیدار کیا اور واپس آ گیا۔ تم اس بات کو مانتے ہو؟ تسلیم کرتے ہو اس بات کو؟ آپ نے فرمایا ابو جہل اگر واقعی میرے محبوب نے کہا ہے، اگر کلمات رسول یہی ہیں جو تو کہہ رہا ہے، اگر میرے محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو سن لے، میں نے تصدیق بھی کی ہے، میں نے قبول بھی کیا ہے،
کہ یہ وہ زبان مقدسہ ہے، میں نے ساری زندگی جس زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جس نے اہل محبت کو ملا دیا اور منکرین کو جدا کر دیا ہے۔ تو واقع معراج، شب معراج کی اس پروقار رونقوں کو سمیٹتے ہوئے واقع معراج اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے ہو، اللہ کے رسول کے منکرین سے ہمارا واسطہ اور تعلق نہ ہو، تبھی تو ہم ایمان میں بھی کامل ہو سکتے ہیں، اعمال میں بھی کامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اعمال سے بھی کاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کا صدقہ ہماری چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اس مسجد کو، انتظامیہ کو، جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے، انصرام کیا، محبت کی، یہ ساری کوششیں کی، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ قدم سخن درہم میں ہر شخص کی ہر محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ احباب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دعائیہ جملوں میں سے ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اس بابرکت رات کا صدقہ، اے مالک جو تیری بارگاہ میں آس لگائے بیٹھے ہیں، سب کی جھولیوں کو رحمت امید سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔